بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فروری کی پہلی تاریخ 2026 میں یہ ویڈیو میں بدعت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کافی پسند آئے گا۔ تو میرے دوستوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بدعت کا لفظ جو ہے، بڑی دنیا میں اس کی دھوم ہے۔ بدعت بدعت بدعت، ایک گروہ ہمیشہ چلاتی رہتی ہے، ہر بات کو کہتی ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ مطلب جو بھی کام سنی کرتا ہے یا شیعہ کرتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی گروہ جو کہ نجد سے نکلی اور اس نے جو ہے اپنے کو پرچار و پرسار کیا، اور اس میں یہ ایک علم لے کے چلے، بدعت بدعت۔ یہ وہ تلوار تھی جس تلوار سے انہوں نے بہت بڑا نقصان اہل سنت والجماعت کو پہنچایا، اور افسوس کی بد نصیبی ہے کہ ہماری اہل سنت والجماعت نے اس بدعت کے لفظ پر ریسرچ نہیں کیا، اسٹڈی بھی نہیں زیادہ کیا، اور وہ اس حملے سے دھراشائی ہو گئے۔ اور میں بتا دوں کہ 5 کروڑ مسلمان جو اہل سنت والجماعت کے تھے وہ چلے گئے، بدعت چلانے والی گروہوں کے اندر چلے گئے۔ ہمارا جتھا چھوٹا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ جو کچھ نہیں تھے وہ 5 کروڑ ہو گئے، اور ہم جو سب کچھ تھے وہ 5 کروڑ سے کم ہو گئے۔ یہ کہانی ہے اہل سنت والجماعت کے ذمہ دار جو علماء کلاس ہے کہ اس پر بدعت پر انہوں نے ریسرچ نہیں کیا۔ میں پہلی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ پوری قرآن مجید میں جس بدعت کا ذکر کرتے ہیں یہ لوگ، یہ چھوٹی گروہ والے جو ہر وقت بدعت بدعت چلاتے ہیں، پوری قرآن میں کہیں بدعت کا ورڈ نہیں ہے۔ پوری قرآن کھول دیجیے، کہیں نہیں ہے۔ حدیثوں میں وہ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں ہے۔ چلیے بھائی، مان لیا ہم نے، اگر حدیثوں میں ہے تو ٹھیک ہے، مان لیا جو ہے تو، لیکن قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ بدعت کی آج تک ڈیفینیشن نہیں کلیئر کٹ دی جا سکی کہ بدعت کب ہوتا ہے، بدعت کس کو بولتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن ہی نہیں بتائی گئی۔ تو میں بتا رہا ہوں، دین کے اندر اگر کوئی نئی چیز نکالا جاتا ہے تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ اب سوال ہے کہ دین کیا؟ دین اللہ کی توحید، کلمہ، 5 فرض، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں، جو چیزیں، یہی دین ہے۔ عید، 2 عیدیں، عید قربان اور عید رمضان کے بعد آتی ہے، تو اس طریقے سے شاہ رمضان کا مہینہ، یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ اتنی چیز جو ہے، سارے فرض، جہاد، جو چیزیں ہیں یہ دین ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز پچھم منہ کر کے مت کرو، پورب منہ کر کے پڑھو، تو یہ بدعت ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ روزہ 30 دن کا نہ رکھو، 15 دن کا رکھو، تو یہ بدعت ہوگی۔ کوئی کہتا ہے کہ زکوٰۃ 2.5% نہیں 1% دو، تو یہ بدعت ہوگی۔ آپ سمجھ گئے، آپ لوگ سمجھدار ہیں، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں ایڈوکیٹ ہوں، میں صاف باتیں کر کے سمجھدار لوگوں کو بتا کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے فرض جو ہے اس کے اندر کوئی چیز اگر کوئی نکالتا ہے، اس میں کمی بیشی کرتا ہے، جیسے کہ مغرب کی نماز
فرض 3 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے، فجر کی 2 رکعت ہے۔ اگر کوئی اس کو کہتا ہے کم یا بیش کرتا ہے تو یہ ریئل میں بدعت ہے، اور اس کی یہ بدعت کرنے والا جہنمی ہوتا ہے اور گناہ گار ہوتا ہے جو ہے۔ تو یہ حدیثوں میں آیا۔ جو اس پہ پرسپشن میں گڑبڑی کہاں ہوئی کہ جو گروہ اس کا جھنڈا لے کے چلی بدعت کا، انہوں نے ہر چیز کو سیرے سے بدعت کر دیا۔ وہ بھول گئے کہ کچھ کام اچھے کام بھی ہیں۔ قرآن میں بدعت کا ذکر نہیں ہے، اور سب سے زیادہ ذکر عمل صالح کا ہے۔ یہ 85 بار آیا ہے پوری قرآن مجید میں۔ عمل صالح مانے اچھا کام، نیک کام۔ اب یہ نیک کام جتنا ہم لوگ نظر، نیاز، فاتحہ، بزرگان دین کے ہاں جانا آنا، جتنی چیزیں جلوس محمدی، تعزیہ داری، نظر وغیرہ کرتے ہیں، یہ سارے کام جو ہے یہ عمل صالح ہے، اچھے کام، نیک عمل ہے۔ نیک عمل میں پہلے اپنے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ نیک عمل کبھی بدعت نہیں ہو سکتا۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھیا کیسے معلوم کہ نیک عمل ہے؟ ارے ہم تو بول ہی رہے ہیں کہ نیک عمل، اگر اس کا ارادہ اچھا، اس کی بات اچھی، اس کا منشا جو ہے اس کام کا اللہ کی رضا ہے، دین کی مضبوطی ہے، اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے وہ بندہ کوئی نیا کام، اچھا کام کرتا ہے، تو اچھے کام کا اس کو بھرپور اجر ملے گا۔ ویسے ہی کہ کوئی آدمی اگر نیا کام کوئی پیدا کرتا ہے، جیسے مرڈر کیا قابیل نے، حضرت آدم کے بیٹے نے پہلا مرڈر کیا اپنے بھائی حابیل کا، تو اس نے ایک برائی کو قائم کیا، تو قیامت تک یہ قتل کا سارا جتنے قتل ہو گئے ان سب کا گناہ قابیل پر جائے گا۔ اس نے برائی کو رائج کیا، جس نے اچھائی کو رائج کیا وہ قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے دوستوں، میں نے بتا دیا کہ فرض جو چیزیں ہیں اس کے اندر کوئی تکھڑ بکھڑ کرنا نہ ہے، اس کو کم بیشی کرنا، اس کو ڈسٹرب کرنا، اس کے پرانا جو سسٹم اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کوئی بھی اگر اس کو ڈسٹرب کرتا ہے تو وہ بدعتی ہوتا ہے، وہ بدعت کرتا ہے جو ہے۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے جو ہے۔ اور رہا سوال کہ اس کے علاوہ جو اچھے کام ہیں، یہ سارے کام اچھے کام ہے ہم کرتے ہیں۔ جیسے کوئی مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تیجا ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے، کنڈالا ہوتا ہے، شب برات ہوتی ہے، اس میں نظر ہوتی ہے، بڑے پیر صاحب کی 11ویں شریف ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچھے کام ہیں۔ یہ دین میں کوئی نئی چیز نہیں، کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی ہے، اضافہ ہوا ہے، اچھے کام ہیں یہ دین کا وہ ڈائریکٹ جو ہے پیلر بھی نہیں ہے۔ یہ اچھے کام ہیں، یادگار کے طور پر۔ اگر محرم نہ ہوتا، تعزیہ داری نہ ہوتی تو رسول کے نواسوں کا ذکر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں لوگ جانتے۔ آج بھی سنی اہل سنت والجماعت کے بچے 4 خلیفہ کا نام بتانے میں ان کو بہت دقت ہوگی۔ آپ جانتے ہوں یہ ہے علم کے حالات۔ تو یہ 11ویں شریف آتی ہے تو ذکر ہوتا ہے کہ بھائی بڑے پیر صاحب ایصال ثواب کے لیے یہ ہو رہا ہے، تو بچے جانتے ہیں، دین مضبوط ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میں صاف شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ بدعت ایک صرف پروپیگنڈا ہے، ایک چھوٹی سی گروہ کا، یہ نجدی گروہوں کا ایک پروپیگنڈا ہے جس نے بڑے نقصان پہنچا ہے اہل سنت والجماعت کو۔ میں نے پہلے بول دیا کہ 5 کروڑ لوگ کو کنورٹ کر دیا گیا، یہی کہا کہ محرم غلط، تعزیہ داری غلط، 11ویں غلط، نظر غلط، نیاز غلط، فاتحہ غلط۔ یہ پروپیگنڈا، اس کا جواب ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کے علماء کوئی ٹھوس جواب نہیں دے سکے۔
حالانکہ اس کا جواب عمل صالح میں چھپا ہوا تھا، لیکن افسوس کہ قرآن کا علم بھی ہمارے علماؤں کے پاس بھی کم ہے۔ 5% سے زیادہ عالم نہیں جانتے قرآن کو اچھی طریقے سے۔ اس کی نتیجہ اب کتنا نقصان ہوا، اور اگر آج ابھی بھی نہ جانیں گے یہ عمل صالح کو، جو کہ قرآن کے اندر بھرا ہے ذکر عمل صالح کا۔ عمل صالح کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم